صبح ازل جو حسن ہوا دلستان عشق، آواز کن ہوئی تپش آموز جان عشق۔ یہ حکم تھا کہ گلشن کن کی بہار دیکھ، ایک آنکھ لے کے خواب پریشاں ہزار دیکھ۔ مجھ سے خبر نہ پوچھ حجاب وجود کی، شام فراق صبح تھی میری نمود کی۔ وہ دن گئے کہ قید سے میں آشنا نہ تھا، زیب درخت طور میرا آشیانہ تھا۔ قیدی ہوں اور قفس کو چمن جانتا ہوں میں، غربت کے غم کدے کو وطن جانتا ہوں میں۔ یاد وطن فسردگی بے سبب بنی، شوق نظر کبھی کبھی ذوق طلب بنی۔ علامہ اقبال اس بند میں کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کن فیکون کی صدا کے ساتھ کائنات بنائی تو عشق گرویدہ ہوا، اور اسی کیفیت نے عاشق کے دل میں ایک تڑپ پیدا کر دی۔ اسی وقت انسان کو حکم دیا گیا کہ عشق کے جذبے کے تحت کائنات کے جو مظاہر ہیں اس کا جائزہ لے، اور یہ دیکھ کہ اس عالم موجودات میں اللہ تعالیٰ نے کن کن اشیاء کو تخلیق کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے اس کے وجود اور جسم کو ایک ایسے حصار میں ڈال دیا جس کی وجہ سے وہ اپنی حقیقت اور وجود سے بے خبر اور بڑی حد تک بے نیاز ہو گیا۔ چنانچہ یہی وہ وقت تھا جب تخلیق کے ساتھ ہی حقیق ازل سے وجود کے ہجر کا آغاز ہو گیا۔ یعنی پہلے انسان جو تھا وہ آزاد تھا، جبکہ اب جو ہے قدرت نے اس پر بہت ساری ذمہ داریاں کا بوجھ ڈال دیا ہے اور اسے ایک محدود حصار میں بند کر دیا ہے۔ اب وہ زمانہ ختم ہو گیا جب انسان جو ہے کوہ طور کے درخت پر تھا، اس لمحے تو وہ کسی حجاب کے بغیر نور کبریائی کا نظارہ کر لیا کرتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ انسان اپنے وجود ہی میں محصور ہو کے رہ گیا ہے، اور اداسی کی بات یہ ہے کہ وہ اس قید خانے کو ہی ایک باغ تصور کرتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے حقیقی وطن کی یاد میں افسردہ رہتا ہے، اور خالقی حقیقی سے اس کی پہلے جو ڈائریکٹ تعلق تھا اب وہ دوبارہ مضطرب ہے کہ وہ تعلق دوبارہ ویسا ہی ہو جائے، یعنی جو حضرت موسیٰ کو ہوا تھا۔ صبح ازل، پہلی صبح جب دنیا بنی تھی، دلستاں دل لینے والی، کن ہو جا کی آواز، تپش آموز جان عشق، عاشق کی روح کو تڑپ سکھانے والی، خواب پریشاں، بکھرتے ہوئے خواب، مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے، حجاب وجود، مخلوق اور خالق کے درمیان کا پردہ، یہاں وجود سے مراد مخلوق ہے، شام فراق، جدائی کی شام، نمود کہتے ہیں ظہور کو، آشنا کہتے ہیں واقف کو، زیب درخت طور، کوہ طور کے درخت پر، آشیانہ کہتے ہیں گھونسلے کو، قفس کہتے ہیں قید خانہ، غربت کہتے ہیں مفلسی کو، غم کدے دکھوں کا گھر، ذوق طلب خواہش کا شوق،